32 میں آیا. دیکھیں 32 میں نکال مجھے ایک منٹ 32 میں کہا کہ کیا کافروں کے لیے دوزخ میں جگہ نہیں ہے، کیونکہ بہت لوگ جائیں گے اور دوزخ بھی بہت بڑی ہے تو کافروں سے بھر جائے گی اور پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگی. تو الیس فی جہنم مثوی للکافرین 32 میں آیا. تو 32 سے پہلے جو آیات ہیں وہ یہ ہیں کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سچائی لے کر کے آیا اور اس نے سچائی کی تصدیق کی. تو جس نے سچائی کی تو اس کا مطلب ہے ایک پارٹی وہ ہوگی جس نے سچائی، ایک آدمی وہ ہوگا جو سچائی کو لے کے آیا اور کم سے کم ایک وہ ہوگا جس نے سچائی کی تصدیق کی. تو اب اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی طرح کا کہ جو سب سے پہلے تصدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ علی بن ابی طالب. تو اب والذی جاء بالصدق وصدق به، جب علی ہیں تو جو کذب علی اللہ وکذب بالصدق، جو جھوٹ باندھ رہا ہے کس کے اوپر؟ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. تو جو جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ، ان کے مقابلے میں آ گیا نا، تو وہ ولایت کے دشمن ہے جو ان کے مقابلے میں آ گئے، جو اللہ اور ان کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو آپ 60 میں آگے دیکھیے، یہاں پہ جو 32 میں کہاں پہ 60 میں اس کی وضاحت وہاں پہ آئی، جو انہوں نے بتایا ولایت کے دشمنوں کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ کہاں سے جو وہ بات شروع ہوتی ہے؟ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو یہ آیت کریمہ ہے، اور یہیں پہ ہم جو وہ اپنی گفتگو کو تمام کریں گے کہ ایک آیت کریمہ ہے شیخ صاحب، اس میں بڑی زبردست آیت، ایک آیت کریمہ اس میں وہ بھی ہے جس میں کمر درد کے لیے بتایا گیا کہ اگر کسی کی کمر میں درد ہو تو وہ وہاں پہ ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے پڑھے. وہ پہلے آیت کریمہ میں نکال دوں تاکہ وہ ادھار نہ رہ جائے. اور محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ آیت کریمہ ہے 67. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو ایک شخص آیا امام کے پاس، کہا کہ میری کمر میں درد ہے. تو مولا نے کہا کہ وہ جو رگ ہوتی ہے نا اس پہ ہاتھ رکھنا اور ہاتھ رکھ کے کہنا السلام علی رسول اللہ، اور پھر اس آیت کریمہ کو پڑھنا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو اس کو تم پڑھنا. تو اگر تم پڑھو گے تو کمر درد جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا. یہ میں بات کر کے جو ہے وہ یہاں پہ مکمل کروں کہ اگر کسی کا کمر درد ٹھیک نہ ہوا، یہ آیت پڑھ کے تو اس کو قرآن سے ایمان ختم ہو جائے. جی ختم کر لو بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ آیت کریمہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 53 ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو کہا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر تجاوز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا. تو روایات میں یہ آیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اس آیت کریمہ کو شامل نہیں ہوتے، ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. جیسا کہ ہر چیز کا ایکسیپشن ہوتا ہے، تو اس آیت کریمہ کو وہ لوگ شامل نہیں ہوتے جنہوں نے شرک کیا ہو. جی، جنہوں نے شرک کیا ہو وہ اس آیت کریمہ کو شامل نہیں ہوتے. اور کہا کہ وہ لوگ بھی اس کو شامل نہیں ہوتے جنہوں نے کسی کا مال حق الناس کھایا ہو، وہ بھی اس کو شامل نہیں ہوتے، ان کے بھی گناہ بخشے نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ صاحب حق نہیں معاف کرے گا. تیسرا وہ شخص ہے جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کو سزا مل گئی، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو سزا نہیں دے گا. یہ 3 لوگ ہو گئے. چوتھا وہ شخص ہے جو ولایت کا دشمن ہو، جو ولایت کا منکر، ولایت کا دشمن ہے، وہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا. کیونکہ یہاں پہ یہ کہا کہ تم مایوس نہ ہو، اللہ سب معاف کر دے گا. اس کے بعد 3 چیزیں کہا، تم 3 چیزوں پہ عمل کرو. دیکھیں 3 چیزیں بہت تیزی سے میں بیان کر رہا ہوں. کہا انیبو، پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور تسلیم ہو جاؤ اس کے سامنے، اس سے پہلے کہ عذاب آئے تمہارے اوپر اور پھر تمہیں مدد نہیں ملے گی. پھر کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تو کہا اگر تم 3 کام کر لو گے تو 3 حسرتوں سے بچ جاؤ گے. تو کہا ایک حسرت یہ ہے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. نفس یہ کہے گا کہ حسرت کرے گا، اے کاش میں اللہ تعالیٰ کی سائٹ پہ اتنی کوتاہی نہ کرتا. تو روایت میں معصوم نے فرمایا کہ حضرت علی جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے اور عین اللہ ہے اور باب اللہ ہے. تو باب یہ تھا تو بنی اسرائیل میں بھی آیا تھا. اب جو سورہ ملک ہے اس میں کہا بیدہ الملک، تو وہاں پہ ید کی بات آئی. سورہ رحمان میں کہا کہ وجہ ربی کا ذوالجلال اور آخر میں تبارک اسم ربی کا ذوالجلال والاکرام، تو وہاں پہ کہا ذوالجلال والاکرام. تو کہا یہاں جم باللہ، جم یعنی سائٹ کو بولتے ہیں، یعنی جو اللہ کی سائٹ پہ ہو. جی پہلو بہتر لفظ، پہلو جم جو ہے وہ سائٹ میں ذرا تو پہلو اس کا جی بہترین پہلو بھی، پہلو تو کیوں، اللہ تعالیٰ کا تو پہلو ہے نہیں، جسم ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی تو طرف اللہ تعالیٰ ہاں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی سائٹ پہ، اس سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، تو طرف جو ہم کہتے ہیں طرف. تو کہا کہ اللہ کی طرف یعنی جنب اللہ میں نے کتنی غفلت کی. تو کیونکہ وہ لوگ ظاہر ہے اللہ سے ہٹ کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حجتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے، تو ان سے ہٹ کے نہیں ہے. تو کہا کہ میں نے غفلت کی. اور وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور تقولا، یا یہ حسرت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کرتا تو میں متقی ہوتا، یا یہ کہے گا کہ اے کاش میں نیکوکاروں میں سے ہوتا، میں پلٹ جاؤں اس دنیا میں اور میں نیک انسان بن جاؤں. جو 3 حسرتیں کرے گا. تو دوستو یہ ہے کہ انسان قرآن مجید سے یہ ہدایت حاصل کر لے کہ وہ اپنے آپ کو بنا لے، یہ وقت ہے اس کے لیے. پھر بعد میں جب وقت گزر جائے گا تو وہ حسرت ہی کرتا رہ جائے گا اور کچھ بھی حاصل نہیں کرے گا. تو میں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس درس کو یہاں مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کریمہ کے ساتھ جس میں ہم پڑھتے ہیں. اور جو میری بات تھی
کہ شرک دو طرح کے ہیں، ایک توحید میں شرک ہے اور ایک ولایت میں شرک ہے۔ ہم اس بات کو جو ہے وہ قرآن مجید سے ثابت کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے ثابت کر سکتے ہیں، بغیر روایت کے بھی ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو۔ لیکن یہاں پر میں نے آپ کے لیے ایک آیت کریمہ لکھ رکھی ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد یہ جو آیت کریمہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو فرمایا کہ معصوم نے جو قرآن کے وارث ہیں، تالیہ طلب قرآن ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ بطاعت من امر اللہ بطاعتہ من آل محمد اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ نے جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جب اس کی بات ہوتی ہے تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، اور جب صرف اس کی، جب ان لوگوں کی بات ہوتی ہے جن کو یہ سب پسند کرتے ہیں، من دونہ سے مراد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، جب ان کی بات ہوتی ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آیت نمبر 66 میں کہا، اس کو لکھ کے یہاں پہ ختم کر رہے ہیں کہ سرکار سے خطاب ہوا کہ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ وہی ہوئی تمہاری طرف اور تم سے پہلے والوں کی طرف کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا اور تم خاسرین میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شاکروں سے بن جاؤ۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کا حبیب شرک نہیں کرے گا، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، تو پھر کیوں کہا؟ تو ایک وجہ یہ بیان کی کہ امت کو کہا، ظاہر میں سرکار سے خطاب ہے لیکن باطن میں امت مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نبی کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرفت عین لمحے بھر کے لیے بھی شرک نہیں کیا، اور اللہ کی عبادت کی اور اللہ کا شکر کیا۔ تو کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے لئن اشرکتا، یعنی اگر تم نے ولایت علی کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شامل کیا تو تمہارے بھی تمام اعمال جو ہے وہ حبط ہو جائیں گے اور تم خاسرین میں سے ہو جاؤ گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کو ڈائیورٹ کیا ہے اس کے اصل معنی سے اور اس کی غلط تعویلیں پیش کی گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور جو قرآن کے وارث ہیں ان سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی ہدایتوں سے، نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور کرے، اور ہمیں عاقبت بخیر کرے، اور ہمارے اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھے، اور ہمارے علماء کا سایہ مستدام رکھے، اور ہمارے مراجع اعظام کے سایہ کو مستدام رکھے، اور ہمیں شر شیاطین سے محفوظ رکھے، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔